اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف لفظوں میں فرما چکے ہیں کہ آخری مرتبہ حق و باطل کا جو ٹکراؤ ہوگا وہ سرزمین بیت المقدس میں ہوگا. یہ بہت صاف لفظوں میں، ایسی میں بہت سی حدیثیں لے کر آیا ہوں مگر بہت دیر ہو چکی. آپ کا فرض ہے کہ آپ ان حدیثوں کو پڑھیں. آپ فضائل الشام کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ ملک شام کے بارے میں جہاں بیت المقدس واقع ہے اسی کا حصہ ہے فلسطین اور اردن اور لبنان کا ایک حصہ. اللہ کے رسول نے صاف صاف اشارات فرمائے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آخری فیصلہ کن مقابلہ ہماری زندگی میں ملک شام میں شروع ہو جائے گا. ارض فلسطین اور سرزمین بیت المقدس میں شروع ہو جائے گا. اس آخری فیصلہ کن مقابلے میں اہل حق کی فتح کی خوشخبری اللہ کے رسول اپنی بے شمار احادیث میں دے چکے. لہذا پہلے سے یقین کامل ہے کہ اس مقابلے کا آخری نتیجہ اہل حق کی فتح کی صورت میں نکلے گا اور مغرور اور گھمنڈی اور ظالم طاقتوں کے نیست و نابود ہو جانے کی شکل میں نکلے. بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس میں کچھ خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر جو نظم عالم اللہ تعالیٰ زمین پر اتارتے ہیں، جو ورلڈ آرڈر اس زمین پر نافذ ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نظم عالم اور وہ ورلڈ آرڈر سب سے پہلے سرزمین بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے، وہاں سے پھیلتا ہے. بیت اللہ کو تو اللہ نے بلد امین بنا دیا اور بیت اللہ میں جنگ نہیں ہوگی یہ مقدر کر دیا، اور جنگ کے بغیر نظم عالم نہ درست ہوا ہے نہ ہوگا یہ بھی طے ہے. لہذا میدان جنگ بننے کے لیے اللہ نے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کو چن لیا. بنو اسرائیل جن کو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کی قوم کے اندر ایمان کی نئی روح پھونکنے والے پیغمبر کا نام حضرت الیاس تھا. اب میرا ذہن تو کسی اور طرف بھی منتقل ہوتا ہے، کوئی مجھے بھیجا محبت کے تانا دے تو دے سکتا ہے. اور حضرت الیاس کے بعد جو دوسرے ان کے جانشین آئے ان کا نام یسع تھا، اور یسع کس کے نام سے ملتا جلتا ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں. تو یہ عجیب کاربن کاپی تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو دعوتیں تاریخ تجدید و اصلاح ہے یہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے، یہ ایک ہی خاندان میں نہیں رہتے، یہ منتقل ہوتی.